الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اس مہم کو لے کر کے مختلف برادریوں کے ذمہ داران حضرات بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنے مقصد میں بھرپور طریقے سے ان سب حضرات کو کامیابی نصیب فرمائے، کیونکہ اس مہم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نکاح اب آسان نہیں رہے، جس کی وجہ سے مسلم قوم کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکاح کی عمر آ جانے کے باوجود، شادی کی عمر ہو جانے کے باوجود نکاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والدین کے پاس سماج کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہو پاتی ہے کہ جتنی رقم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بڑی کوشش یہی ہے کہ نکاح کے اس عمل کو ایک لیول کے اندر کیا جائے، امیر اور غریب دونوں اس پر عمل کریں اور سبھی کے لیے، اور نکاح کا یہ پیغام، نکاح کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ لیکن آج کے اس موضوع پر بتانے کے لیے ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے حضرات کی جانب سے جو مالدار ہیں، اللہ نے ان کو فراوانی کے دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کی طرف سے بار بار یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم اگر خرچ کرے تو ہمارے اوپر کوئی بار، کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، نہ ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی حرج ہوتا ہی نہیں ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے، تو ہم کو منع کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ رسم کرنا ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ غریبوں کو کہنا چاہیے، امیروں کو کہنا نہیں چاہیے۔ تو اولاً تو یہی عرض کرنا ہے کہ جب یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر قیل و قال کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، پھر وہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عقلاً اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، لیکن ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان کے لیے، اس کی دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، تو وہ ناجائز ہو جائے گی۔ اگر قصبوں اور دیہاتوں کے اندر امیر لوگ ان رسموں کو اپناتے ہیں اور ایک بڑی دولت فراوانی کے ساتھ نکاح کے موقع پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی سفید پوشی کو چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کی ضد کرتے ہوئے، حرص کرتے ہوئے وہ بھی اس کام کو کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم دلانے کے رہتے، نہ صحیح کھلانے کے رہتے، اور بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جو فعل شرعاً جائز ہو، لیکن اس سے کسی دوسرے مسلمان کے دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، تو پھر وہ جو فعل شرعاً جائز تھا وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک عنوان قائم کیا کہ بعض وہ اچھی باتیں اس ڈر سے چھوڑ دینی چاہیے کہ کہیں ناسمجھی کی وجہ سے لوگ غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اگر قریش نئے مسلمان نہ ہوتے
تو میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دیتا۔ کتنا اچھا کام تھا، لیکن کس وجہ سے نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا جو کفر کا زمانہ ہے وہ بہت قریب ہے۔ ہو نہ ہو کہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں یہ تصرف کروں اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ ان لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کی تعمیر کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنی یادگار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 3 کوتاہیاں کی تھی۔ تو آپ نے چاہا تھا، آپ کی یہ تمنا تھی، آپ نے یہ تمنا ظاہر فرمائی۔ جب یہ قریش مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو آپ کی یہ تمنا ظاہر ہوئی کہ ان 3 کوتاہیوں کو دور کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کو کیا جائے۔ لیکن دیکھیے میرے عزیزو کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس صحیح کام کی وجہ سے بھی ہو نہ ہو کہ سامنے والا کسی غلطی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے اگرچہ ان رسموں کو اپنا کر کے اور نکاح کو بھاری بنانا اور ایک فراوانی کے ساتھ اپنی بڑی دولت کو اس کے اندر لگانا اگرچہ اپنے لیے نقصان دہ نہ ہو، لیکن دوسروں کے نقصان کا وہ باعث بن سکتا ہے۔